جماعت اسلامی کا پروفیسر ہاں ان کو بھی فارغ کر دیا. کرنل خورشید ایک میجر عامر نہیں تھا، لیکن میں تو چونکہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا وہ، لیکن میں آپ کو یہاں ایک بڑا اہم بات بتا رہا ہوں جو آپ نے اپنے نہیں آپ وہ اہم بات بتائے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور اہم سوال کرتا ہوں. جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کو پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کہا. جنرل حمید گل جو ان کے ڈی جی ISI تھے ان کو کچھ نہیں کہا. آپ کا اور یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، جنرل حمید گل کو تو اٹھا کے پھینک دیا. نہیں ان کو تو صرف اٹھا کے پھینک دیا. یہ آپ لوگوں میں ایسی کیا بات تھی؟ اگر آپ یہ سیاست بنیاد نہیں ہے تو پھر کیوں آپ لوگوں کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خلاف دیکھیں یہ کیس بنا ہے، اس کیس میں GHQ انکوائری نے آلموسٹ مجھے ایگزانریٹ کیا. اس کیس میں سول کورٹ نے مجھے ایکویٹ کیا. انہوں نے بنایا کیس 5 سال بعد جب اپنے جج بٹھا دی تو بغاوت کا مقدمہ بنا دیا. مسعود شریف کے لیٹر پر میرے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنا. 5 سال میں اوریجنل کیسٹ پیش نہیں کر سکے. وہ میں آپ کو تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں، یہ ڈاکومنٹ سے بڑے اہم ہے، آپ کو سننے چاہیے. یہ GHQ کی انکوائری رپورٹ ہے. لیکن وقت کی کمی ہے، وقت ہے، لیکن پھر آپ نے مجھے بلایا کس لیے؟ جی بتائیں. اگر آپ نے مجھے بلایا تو پھر میری بات سنیں. جی لیکن مجھے میرے سوال کا بھی آپ کو 20 سال سے یہ غلغلہ ہے بھائی، کوئی صحیح بات تو آنے دو. میرے کیسٹ سنائے جا رہے ہیں اور کیسٹ کے اوپر میں مجرم ہوں. ملک ممتاز کی کیسٹ پہ تو وہ مجرم نہیں بنتا، وہ بھی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے. میرے کیسٹ پہ میں چیخ رہا ہوں. جنرل کلو کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا. یہ صرف میں اس کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ انکوائری رپورٹ ہے GHQ کی، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کی. میرا بیان ہے، اس میں بریگیڈیئر اختر کا بیان ہے. اس میں بریگیڈیئر صاحب فرماتے ہیں The DGI was informed about the involvement of Major Amir in the affair. He did not put forward any comments. یہ وہ جو PM وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ DG نے کہا کہ میں نے اس کو ٹاسک نہیں کیا تھا. اچھا، یہ کہتا ہے کہ اپنے بیان میں جو جج صاحب نے دیا کہ اس سے پہلے جنرل نصیر اللہ بابر اور مسعود شریف نے میجر عامر کے بارے میں پرائم منسٹر کو رپورٹ ہی دی تھی کہ پی کے خلاف سرگرمی میں ملوث ہے. میں نے GHQ بورڈ کو کہا، اس میں 2 جنرل بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بلاؤ ان لوگوں کو جن کو میں نے کہا تھا. جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ گڑا جا رہا ہے. آپ پوچھتے ہیں خیر. لیکن میجر صاحب ان کیسٹوں میں تو بے نظیر کے بارے میں آپ کے منہ سے گالیوں تک کے الفاظ ہیں، اور میاں نواز شریف کے میں نے گالی نہیں دی ہے، میں نے ان کے مخالف بات کی ہے. گالی میں نے نہیں دی، لیکن میں نے کہا کہ ایسے کیسٹ ہے جس میں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی، وہ میرا کور تھا. میں نے پاکستان. اچھا یہ 1 منٹ، یہ ریکمنڈیشن ذرا سنیں. یہ وہ جب انکوائری رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ریکمنڈیشن ہے جو انہوں نے کی، جس میں 2 جرنیل بیٹھے تھے. کہتا ہے in the view of the foregoing the following is recommended. Major Amir, the officer emphatically claimed that he was tasked by the DG to brief him regarding the political activities and to give him the names of likely PPP defectees. His mode of operation cannot be challenged as that remained his prerogative. کہتا ہے اس کے طریقہ کار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چاہے میں اینٹی گورنمنٹ بن کر جاؤں یا کیسے جاؤں. یہ میرا کہتا ہے، یہ بورڈ کہتا ہے. The fate of the officer lies on the confirmation or otherwise of the DGI with regard to tasking Major Amir. The officer himself also strongly feels that he must be given a chance to meet the DGI face to face to vindicate himself. It is therefore say کہتا ہے میجر عامر خود بڑا اسٹرانگلی فیل کرتا ہے کہ مجھے DGI کے پاس لے جاؤ. So it is suggested Major Amir may be given a chance to vindicate himself in the presence of DGI and Adjutant General. If the contention of the officer is proved otherwise as a result of the confrontation with the DGI, then he is liable to the following action: retirement with fault compulsorily. کہ وہ 1 منٹ اس کو کنفرنٹ کرے، اور اگر وہ اس کنفرنٹیشن کے نتیجے میں غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو ریٹائر کرے وتھ فالٹ. مجھے نہ کنفرنٹ کیا گیا، نہ میں غلط ثابت ہوا. جنرل بیگ کہتا ہے کہ ہم نے DG سے پوچھا تو اس نے میجر عامر کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا. یہ جنرل بیگ کی اسٹیٹمنٹ ہے. انور عزیز کہتا ہے کہ وہ تو استعفیٰ دینے پر تیار آیا تھا. بریگیڈیئر اختر جو PM کا ریپرزینٹیو تھا وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، مجھے کنفرنٹ نہیں کیا گیا، اور وہی ایکشن میں نے. اچھا میجر صاحب یہ آپ نہیں اس میں ایک منٹ سر، یہ بس پورا ہو رہا ہے. اب جو مجھے ریٹائرمنٹ کا نوٹس مل رہا ہے، لکھتے ہیں in consequence of reviewing your record of service it has been decided to retire you permanently compulsorily due to fault. وہ ایکشن لیا گیا. ریزن کیا دیتے ہیں؟ ریکارڈ آف سروس. ریکارڈ آف سروس میرا انبلیمش اور آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. یہ آخری چیز آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اس نوٹس سے چند ہفتے پہلے جو مجھے آخری سال رپورٹ ملی آؤٹ اسٹینڈنگ، اس کے آخری الفاظ صرف پڑھاتا ہوں. آخری الفاظ، یہ جو میرا آخری SCR is endowed with a remarkable professional knowledge which he applies to unearth the most intricately international intrigues aimed at the very destruction of our national security. Gifted with superb foresight, Amir is logical, original, systematic and effective planner. Can execute the plan with unusual enthusiasm, absolutely sound professional judgment and sustained hard work. آخری فقرہ سنیں. He has so successfully unfolded a number of such hostile international network against Pakistan, for each of which
any counter-intelligence officer of any intelligence service of the world would boastfully be a proud national hero for such outstanding field. میجر صاحب آپ آؤٹ اسٹینڈنگ اور اسٹار انٹیلیجنس آفیسر تھے. میں تو ریکارڈ کی زبان میں بول رہا ہوں. ٹھیک, ریکارڈ نہیں کر رہا ہوں, ریکارڈ آپ کا یہی تھا. آپ ہاں. اسٹار انٹیلیجنس ایجنسی ISI سے وابستہ تھے. ہاں ٹھیک ہے. دوسری طرف مسعود شریف خٹک, ہاں, وہ ایک جو سویلین ایجنسی ہے IB اس سے وابستہ تھے. آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے, آپ کی روزانہ نشستیں ہو رہی تھی, روزانہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی, آپ کو پتہ تک نہیں چلا یہ کس طرح آپ سٹار انٹیلیجنس آفیسرز ہیں؟ میں نے کہا یہ میری معصومیت کو ثابت نہیں کرتی. میں وہ کر رہا تھا, ٹیپ تو کرتا, میں کوئی غلط کام تو کر نہیں رہا تھا, میں ویجیلنٹ ہی نہیں تھا. ٹھیک, اچھا چلو. اور مسعود شریف کے بتاؤ, مسعود شریف بیچارے کو تو 6 اگست 1909 کے بھی پتہ نہیں تھا کہ بینظیر کی حکومت جا رہی ہے. لیکن آپ اس سے پوچھیں, میں نے تو جون لاسٹ ویک میں نو کانفرنس کے بارے میں رپورٹ دی تھی, اس سے پوچھے کہ آپ نے کب دی تھی, آپ کے ڈسپوزل پورے آئی بھی تھی. دوسرا, جب بی بی کی گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی تو میجر مسعود شریف کا وہی PSO رانا باغ کے میرے پاس آئے جو اس آپریشن میں میرے ساتھ رہا تھا. تو مجھے اس نے کہا کہ سر میجر مسعود شریف آپ کے بارے میں بڑے اندیشوں میں اور خوفزدہ ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اس کے بیٹے کا بھی بازو فریکچر ہوا اور بڑی ایک پیتھیٹک کنڈیشن اس نے مجھے پینٹ کی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا نہیں, واقعی میجر مسعود کو کہو مجھے ملنے نہیں آئے گا, میں اس کو ملنے جاؤں گا. میں نے کہا یہ اس کے خودداری کے خلاف ہے, وہ اس وقت مصیبت میں ہے تو برا لگتا ہے. تو اگلے دن کا میں نے باقی کو کہا کہ اس سے طے کر اس کے گھر جائیں گے. تو باقی گواہ ہے, آئی ایم شیور ہی از اے ویری آنیسٹ آفیسر. میرا تو اب رابطہ نہیں ہے, لیکن آپ کبھی اس سے پوچھ لیں, مجھے یقین ہے پورا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو رانا عبدالباقی کے ساتھ یہاں F6 میں میجر صاحب رہتے تھے مسعود شریف, ہم اس کے گھر گئے تو انہیں میری بڑی آؤ بھگت کی اور اس کی باتوں سے مجھے بڑی کمزوری لگ گئی کہ میرے پاس پیسے نہیں اور ٹیلی فون نہیں ہے اور دیکھیں ہمارا کیا ہے, ہم تو سرکاری ملازم. میں نے کہا نو ہم سرکاری ملازم نہیں ہیں. میں نے کہا تمہاری محسن بی بی اور میرا محسن نواز شریف ہے اور ہمیں اپنے محسن کو بٹرے نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ ڈٹے رہیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ بی بی کے ساتھ کھڑے. نہیں, آپ کیا کہنا چاہتے کہ اس وقت وہ آپ کی طرف آنا چاہتا تھا؟ مجھے ان کی باتوں سے کمزوری لگی. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. عامر صاحب, جن انٹیلیجنس آفیسرز نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے, جو آپ سے بہت امپریس ہیں, جنرل حمید گل صاحب, اور یہ جس کے ساتھ آپ کا نام لیا جا رہا ہے ہر معاملے میں, بریگیڈیئر امتیاز صاحب, مڈ نائٹ جیکال کے حوالے سے, ایک دونوں کا ٹریک ریکارڈ. حمید گل صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IGI بنائی, اس وقت آپ ISI میں تھے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے سیاست نہیں کی. میں نے نہیں کی. آپ نے بڑے امتیاز کا انٹرویو نہیں پڑھا جو انہوں نے نیوز کو 2-3 ہفتے پہلے دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ جب ہم IGI بنا رہے تھے تو ہمارے اسلام آباد اسٹیشن چیف کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ تو انہوں نے خود کہا ہے. آپ کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. آپ اس میں کوئی انوالو نہیں؟ آج بھی مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا, ڈیوٹی تو آپ کو شمس الرحمان کلو نے دی میجر صاحب, ٹھیک, لیکن ان کیسٹوں میں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کے ساتھ رابطہ تھا, کیونکہ آپ ان لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ کر لیں گے. میں نے نہیں دلایا. آپ کہیں بھی ان کیسٹوں میں میرا کنیکشن ثابت کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ. ان کیسٹوں میں آپ بار بار ان کی طرف سے آتے ہیں, ان کی طرف سے. میں نہیں آتا ان کی طرف سے. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ملک نعیم سے ملاؤں گا, تو ملک ممتاز نے کہا کہ نہیں میرے چچا کو سیاستدانوں سے مت ملائیں, ان کو بڑے امتیاز سے ملوائیں. جو مڈ نائٹ جیکال آپریشن ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک امپریشن اور ایک حقیقت ہے. امپریشن تو یہ کہ جی میں نے ٹاپل کرنے کی کوشش کی, یہ کیا وہ کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سیل کا جو بریگیڈیئر اختر کی سربراہی میں تھا, ایک منصوبہ تھا میاں نواز شریف کے خلاف کہ اس طرح ISI کے افسر ہمیں ممتاز بلا لے گا, ہم ان کو بلا لیں گے, اور وہاں پہ ایک ڈرامہ. تو یہ کہتے جی ریس, یہ تو خود بیچارے پنڈی جا نہیں سکتے تھے, ان کا ایک وزیر تھا کراچی میں پھنس گیا تھا, اسلام آباد ایئرپورٹ لینڈ نہیں کر سکتا. تو لیکن انہوں نے یہ کرنا تھا کہ بعد میں اس کو کیس بنا کر پریزیڈنٹ کو کہتے کہ بھائی پنجاب گورنمنٹ ڈسمس کرو, اور اس کا کیریئر ختم کر دی. یہ تھا سارا پلان.